بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں روح کے متعلق بتائیں گے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، روح کی کیا حقیقت ہے، روحیں کہاں رہتی ہیں، مسلمان کی، کافر کی کہاں رہتی ہیں، پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سنجیدگی کے ساتھ بغور سنا، اس ویڈیو کو دیکھا، تو لہٰذا آپ روح کے بارے میں بہت ساری مستند باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ جب روح کے حوالے سے کسی محفل میں کلام ہوگا تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے روح کے متعلق ایک ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اس میں ساری مستند باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ روح کیا چیز ہے؟ اللہ پاک کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ حضور جانتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو، حالانکہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ حضرت علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور اس کے علاوہ ہر مبہم چیز کا علم عطا فرما دیا تھا۔ روح کو فنا نہیں، یاد رہے، موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ موت کے بعد روح کی جاننے، سننے، دیکھنے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ روح کا جسم سے تعلق، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں جس طرح ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ روح کے بارے میں عمومی خیالات عام طور پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں مکان میں روح کا ڈیرا ہے، وہ مار دیتی ہے، فلاں جگہ ایک آدمی قتل ہوا تھا، وہاں اس کی روح بھٹک رہی ہے، قتل ہونے والوں کی روحیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں، اس حویلی میں کافر روحوں کا بسیرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بے سروپا توہمات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ شرح الصدور میں ہے، وفات کے بعد مومنین کی روحیں رمیائیل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں، جبکہ کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کا نام دوما ہے۔ کافروں کی روحوں کے مقامات، کافروں کی روحیں مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات بھی مقرر ہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، یاد رکھیں روح کی جمع ارواح ہے، یعنی مومنوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی اور کافروں کی روحیں، ارشاد فرمایا، سجین میں قید ہوتی ہیں۔ سجین یہ ساتوں زمین کے نیچے ایک مقام ہے، وہاں پر یہ قید ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف یعنی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفس یعنی پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا،
خبیث روح ہیں، کافروں کی خبیث روحوں کے بھی مقام مقرر ہیں، وہ آزاد نہیں گھومتی بلکہ بعض کی ان کے مرگھٹ یعنی مردے جلانے کی جگہ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالا یعنی وادی ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور اواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ جانوروں کی روحیں، جانوروں کی ارواح کے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے جانوروں کی ارواح ہوا میں معلق رہتی ہیں یا جہاں اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہاں رہتی ہیں، اور ان کا اپنے جسموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے روحوں کے حوالے سے اگر آپ معلومات اور مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روحوں کے مقامات کی مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب بہار شریعت حصہ اول اور شرح الصدور جس کا ترجمہ ہے اس کا مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو روح کے حوالے سے مزید معلومات حاصل ہوگی۔ لیکن امید کرتا ہوں جو مستند باتیں تھیں روح کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، جو توہمات تھے وہ بھی آپ کو بتا دی، یہ خراب چیزیں توہمات ہیں، مسلمان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں، کافروں کی کہاں ہوتی ہیں، یہ پوری تفصیل بتا دی۔ مرنے کے بعد جو ہے قبر پر کوئی آئے تو مردہ اسے دیکھتا سنتا پہچانتا ہے، اس کی بات بھی سنتا ہے، اور اس کی سماعت اس کے دیکھنے کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری مستند باتیں جو تھیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجئے گا۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔